میری بیوی پہ ایک جن آتا ہے، یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جان اس کا علاج کرنا چھوڑ دو. کہہ رہے نہیں ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے. اب میری زبان سے نام بھی نکلنے والا تھا، وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے نا. بڑے مفتی ہیں کراچی کے، وہ علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا اس علاج کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، چھڑوا دو. کہہ رہے نہیں کیسے، وہ تو مفتی صاحب. میں نے کہا ان کو میرا نام لے کے بولا مفتی صاحب فلاں نے منع کیا ہے اور بولا کہ وہاں والے جن ادھر پارسل کر دو. ٹھیک ہے نا، ادھر پارسل کر دو. تو وہ خیر نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اچھا میں اب اگر طبیعت خراب ہوئی تو میں خود دم کروں گا، کسی سے علاج نہیں کراؤں. رات کو 4 بجے محترم کا فون آیا، بیگم کا تو گلا دب رہا ہے، وہ تو مر رہی ہے اور میں تو ان مفتی صاحب کو فون کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کرو فون. میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو فون کر کے ان مفتی صاحب کو گالیاں سناتا. ایک تو تم اپنے نام کے ساتھ مفتی کیوں لگایا ہوا ہے؟ تم فتوے کا کام تو کرتے نہیں ہو. کرتے ہو تو بتاؤ، ہمارے پاس بہت سے مسائل پڑے ہوئے ہیں، آدھے ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، ان کو ذرا حل کر کے جواب لکھ دو، ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. نکاح کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، بہت سارے پڑے، پلندہ پڑا ہوا ہے یار، چلو بھیج دیتے ہیں. تو مفتی کیوں لگایا ہوا ہے جب یہ کام نہیں کرتے؟ دوسری بات میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا صبر نہیں ہوا، صبر وہ فون کر دیا، ٹھیک ہو گئی بیوی، وقتی طور پہ تو ہو جاتا ہے. انہوں نے پتہ نہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو پڑا ہے اس میں. تو پھر دوبارہ طبیعت خراب ہوئی. پھر میں نے کہا کہ میرا ٹائم ضائع نہیں کرنا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے. تو کہہ رہے مر نہ جائے. میں نے کہا نہیں مرے گی. اور میں نے کہا زندگی سے موت بہتر نہیں ہے. اچھا مرنے کے لیے جب تک تیار نہ ہو نا ٹھیک نہیں ہوتا بندہ. جنات کو بول دو مر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار مر جائے گی تو ثواب ملے گا آپ کو، بیوہ ہو جاؤ گے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا مقصد اس کی بیوی کو مارنا نہیں تھا. بالآخر اس نے ہمت کی اور پھر کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اور اس نے بتایا کہ جب سے اس مفتی صاحب سے علاج کرا رہا ہوں نا، میرے ماموں پہ بھی آ رہا ہے، میرے پھپھا پہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ سارے خاندان کو ان سے بیعت کرا دی اس نے، سب پہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بڑا خوش ہوا مجھ سے، آپ نے اتنا میرا خیال کیا. اور پھر مجھے اس نے ہدیہ بھیجا بحرین سے. میں نے تو کوئی نہیں پیسے مانگے، وہ خوش ہو کے اتنا، یہ ہدیہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعی بڑا متاثر ہو گیا. لیکن یہ عاملوں کی محبت آرام سے نکلتی نہیں ہے. کچھ دن بعد پھر فون آیا، مفتی صاحب وہ تو فراڈی تھے لیکن ابھی میں نے ایک عامل آیا، اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر بتا دی کون سی ہے. یہ بندہ صحیح ہے کیونکہ اس نے میری گھڑی دیکھی نہیں ہے اور گھڑی کا ماڈل بتا دیا. یہ تو بالکل کیا لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی فراڈی ہے. کہہ رہے نہیں اس میں نے کہا دفعہ ہو یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسی. ہم نے نمبر ہی بند کر دیا. فالتو تھوڑی ہے. مجھے تو چاہتا ہے وہ ہدیہ واپس کروں. لے بھائی واپس.